الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد الأولين وسيد الآخرين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى علمائه الربانيين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرقون خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا إمدادكم أسبندهم آزادكم
دردین و دنیا شاد کن یا واسع غم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بحالی مغریب خدا را یکنگار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی ابا محبت میں پڑھو الصلاة وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله ذاق شوق میں پڑھو الصلاة میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن بولو نا میری بات جدی جدی بنیوں بولے یقینوں سارے دی میرے مصطفیٰ دے بنایا ہی بنی ہے یہ قیامت تک ہو دی ہوئی بنی ہے جنہیں میرے نبی دی بارگاہ سوال کرنا ہے جڑا میرے نبی دے درد سوالی ہوئے گا ہو دی بنی ہے ان سارے نبی دے غلام جڑے بڑیاں والے بیٹھے ہو نبی دی بارگاہ صدا لاؤ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے تیری بات کرتے بولو سینہ ٹلا کے بولو تیری بات کرتے کرتے تیری بات سارے میں ہلے بھی کو بول دے تیری بات کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے اللہ دی عزت قسم میری تے بنی ہے اس وقت میں اللہ پیا میری بات میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر بولنا بولنا تیرے شہر او مقدرہ لیو اے آواز لا لو تیرے شہر میں آؤں
پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے کسی چیز کی کمی ہے نہ ہے آرزو کوئی کسی چیز کی کمی ہے نہ ہے آرزو کوئی نہ ہے آرزو کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے کش کو بھرتے بھرتے 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 تیرے شہر میں آؤں پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے میں ارادہ کیتا ہے جڑا ارادہ میں کیتا ہے وہ سارے ہم دسنا پیا میں بڑا سوچیا میں مطالعہ بھی کیتا بھی میں اصلاح اعمال دے حوالے نال گفتگو کراں تربیتی کنونشن ہے بیلیاں پیر پائیاں دی اصلاح اعمال دے حوالے نال تربیت کراں حدیث میں پڑھیاں اس حوالے نال پھر میں سوچیا بھئی عملہ جو کمی ہوئی یہ نہ جنت اللہ بھی جانے جی عملہ کی کمی رہ گئی عمل بھی چنگے ہونے چاہیے اچھے اعمال ہونے چاہیے جڑا جدہ غلام ہوئے وہ دے مطابق خود اچھے راہ مورا ہونا چاہیے اعمال بھی چنگے ہونے چاہیے پر میں نتیجہ ایک کٹے آپ بھئی عملہ کی کمی ہوئی بیڑا پار ہو جانا ہے لیکن عقیدہ خراب ہویا تو ککھ نہیں بڑھتا اس واسطے میں عقیدہ ختم نبوت ہے چنیا تو دے گفتگو کرنی ہے لیکن یہ نال نال یہ بھی ابتدائی گلاں یاد رکھو بیلیو کسے نال حسد نہیں بغض نہیں کینہ نہیں کوٹلہ شریف کا غلام ہوئے شرفپور شریف کا غلام ہوئے کسے بھی ولی کا غلام ہوئے او دا سینہ اپنے دوسرے سنی بھائی واسطے تنگ نہیں ہونا چاہیے وہ دیا لگتا کھچن بھی نہ سوچے بلکہ یہی خواہش کرے میرا ویر میرا سنی ویر رکھے جائے تو جڑا اینج کرتا ہے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ فرمایا جڑا اپنے مسلمان سنی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ وہ دی مدد کرنا شروع فرمایا ساڑھے بیلی اس معاملے کمزوری وکھان دیں کوئی بیلی اگے جاندہ ہے یا کوئی اچھی پوستے آ جاندہ ہے یا کسی دے اس ساڑھے معاملہ دیں کیوں دیں بھی پیرہ میں کوئی چوکھا بیٹھ جاندہ ہے یا پیر کی جو گھٹی اٹھا لیں دیں پھر وہ دے طرح طرح دینا وہ دے خلاف سازشاں یارے کسی پاس ہو یہ لگے تے میں بہاں تجھے دعا دعوان بھی یہ بھی بیٹھا لگے تے میں بھی دیرے نال میں دیکھے تجھے یہ دعا کی دینا یہ لگے تے میں بہاں تجھے کبھی نہیں بیٹھ سکتے ایک گل یاد رکھو سینے تنگ نہیں ہونے چاہیے سنیاں تے سینے کھلے ہونے چاہیے اخلاص للہیت ہر کام میں انہوں سب تو اولین ترجیح دیں دے ہوئے یہ نہیں سمجھنا ہے میں جو کام کرنا ہے اللہ رسول کی رضا واسطے کرنا جھوٹ نہیں بولنا پامے میری قول لائے گا جھوٹ نہیں جھوٹ چھڑ دے کئی برائیاں چھوٹ جائیں گا صحابی رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا کے اپنی
متعدد برائیاں گنوائیاں، کلمہ پڑھیا، برائیاں گنوائیاں، میرے آقا نے فرمایا تو بس جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ چھڑ دیو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، جھوٹ نہیں بولنا، سچے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بھی ہے یہ کونو مع الصادقین، سچیاں دے نام، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا۔ اپنے پیر بھائیاں دا رشتہ بڑا اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے، پیر بھائیاں دا رشتہ بڑا اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو آئے نا مکہ شریف کو ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف آئے، جڑے مہاجر صحابہ سن انہاں تو سارا کچھ ہوتے رہ گیا، مال دولت گھر بار کاروبار سارا کچھ ہوتے رہ گیا۔ مدینہ شریف ایک بے سر و سامانی کے عالم میں چاہے سن، بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ بھی نہیں سی۔ سرکار نے مواخات قائم کی تھی، ایک نو دوسرے دا مہاجر، ایک مہاجر نے دوسرے انصاری دا بھائی بنایا، جی جیسے کریں کہ انصار سے آبا بچوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مالدار، جی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ مہاجر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میرے کنے باغ نے جڑے باغ میں تسی ہاتھ رکھو گے تو اڈے نہ، فرمایا میری دو بیویاں نے، دونوں بیچوں جڑی چنگی لگتی ہے تسی لے لو میں طلاق دینا۔ اے ہوندا کہ پیر بھائی دا رشتہ اپنے آپ کو دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے ود کے دوسرے اپنے پیر بھائی واسطے، اور سنی سارے پیر بھائی نے، سنی سارے پیر بھائی نے اعمال اچھے ہونے سے کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حضور نے فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھا جاتا ہے جنہیں آگ لکڑی نو کھا جاتا ہے۔ یہ حسدیاں بیماریاں اپنے اندر وہ نقش بندی تو ہوگئے، حسد جوڑ ہی نہیں بنی، قادری چشتی سور وردی ہوگی، حضور دے غلامی نے نقش بندیوں حضور دے غلاموں اے جنہیں لانتا نے نا بیماریاں حسد کینہ بغض جھوٹ، اے بیماریاں اپنے اندر اپناٹ دیو، جنہ سائیاں نہ جڑے ہو انہ سائیاں دے رنگ رنگے جاؤ۔ میں کیا پہلو گلہ کر لاؤں یہ پہلی تو کہ میں نوں سور سوری سنن ہوندے نے، کہ میں جنہوں سورنا لاواں تو پھر مطلب ہے بھی یہ تھوڑے تھوڑے کھلے پہن لگ پہن۔ میریو ایک اللہ اپنے دماغ وچ رکھو، پہلی گل کی ہے جھوٹ نہیں بولنا، کی کرنا ہے بولو نا جھوٹ ہے، اے بولو جھوٹ ہے، اے تے چپ نہیں رہا جھوٹ ہے، کسی نال حسد ہے، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، سمجھو گے؟ حسد سے میں عرض کی تھی نا سب کچھ مکا چھڑتا ہے، کسے کارے لوگ نہیں بنے، رشک کرو رشک، حسد نہ کرو رشک کرو۔ حسد ہوں بھی یہ دے کل ہے تو میرے کو کوئی نہیں، یہ دے کل مٹھوڑ جائے میرے کل آ جائے، اے حسد ہے تو رشک ہوں مولا انہوں دیتا ہی یہ دے صدقے مہنوں بھی دے۔ سمجھوں گی کوئی ایک گل سمجھو، میں حدیث پاک کو سنائی دیا ہوں پڑھی دیا ہے نا، میں حدیث پاک کو سنا دیا پھر اس کو بعد اگے میں تقریر کہاں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے میں توجہ ہے، شیر علیہ میں پڑھنا ہے۔ واللہ نعرہ تکبیر، سارتی بولنا تہاڈی مہربانی جی آئی گیا انتقال، نعرہ تکبیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں راوی نے آپ فرمانے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ میں سچ دے حوالے نال حدیث پاک پیش کیتی ہے، جھوٹ تے سچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو انہوں نے سمجھ آ جاتی ہے۔ آج تو یہ تہیا کر کے اٹھنا ہے کہ ایسا جھوٹ نہیں بولنا، پیرانا دے بالخصوص نہیں بولنا، سمجھوں گی بھئی جھوٹ نہیں بولنا، مارنا نہیں، مارنا چاہیے، جھوٹ مارنا چاہیے، میں بولنے میں آگرہ پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی وال رہنمائی کرتا ہے۔ سچ بولنے والا بندہ انجی ہے جی میں نیکی دے راہ پہ پہ گیا، فرمایا سچ نیکی وال رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت راہ دکھاندی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، فرمایا جدو میرا بندہ حضور دا غلام اللہ دا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ایک بولتا ہے، دو بولتا ہے، ترے بولتا ہے، وہ میرا غلام سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے ہاں انہوں صدیق لکھ دیتا جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ دے ہاں انہوں یعنی سچ بولن دیئے برکت ہے کہ صادق تو صدیق بن جاتا ہے۔ بندہ سچ بولتا رہے تو پھر کی ہوتا ہے؟ صدیق بن جاتا ہے، صدیق بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ گناہوں میں لے کے جاتا ہے۔ ایک جھوٹ چھپان واسطے 100 مارنا پڑتا ہے، ہنجی کہ نہیں؟ ایک جھوٹ چھپان واسطے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہی ہویا نا حضور نے جو فرمایا، میرے آقا جو فرمانا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جھوٹ اے برائیاں وال لے کے جانتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں آگ وال لے کے جانتی ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر ایک جھوٹ تے دوجا، دوجے تے تیجا، تیجے تے چوتھا، اس جھوٹ نو چھپان واسطے کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، حتیٰ کہ اللہ دے ہاں انہوں کذاب لکھ دیتا جاتا ہے۔ کاذب نہیں کذاب، جو در صادق تو صدیق بنے ہیں، تیز رومی کاذب تو کذاب بنے ہیں۔ کٹی بڑی لانا تو سچ کٹی بڑی برکت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک میں سن لو، وہ حدیث پاک ساڑھے معاشرے دے اندر تنگیاں، تنگ دستیاں، ایمنو ایک ہون بھی بیلی 4-5 بیلی ایسے نے جڑے بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، مال لیندے نے مال مار جاندہ ہے، دکان باندھے نے دکان نہیں چل دی، بچیاں جو پریشانیاں بیماریاں، بڑا قرآن ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیں تو ہم تسلی ہو جائے جی تسلی ہو جائے۔ یہ حدیث پاک کس وقت میں سنانا بھئی تو ساں کدی بھی اللہ دے نا شکرے نہیں بڑھنا، ہمیشہ ہر حال رب دا شکر کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دوسری گل کری سمجھ کے ڈاڑی میں نا شکری نہیں کرنی، ہر ویلے رب دا شکر کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن یا او مومنہ ہوئے
عورت مومنہ ہوئے انہاں دونوں نو آزمائش ہوتی ہے ابتلا ہوتی ہے آزمایا جاندہ ہے فرمایا فی نفس ہی انہاں نو بیمار کر کے یا انہاں دی اپنی جان کے اوپر آزمائش دے کے والد ہی انہاں دی اولاد کے اوپر آزمائش دے کے مال ہی اور مال دی آزمائش دے کے انہاں نو آزمایا جاندہ ہے بلاواں ہوندیاں نے آزمائشاں ہوندیاں نے تنگیاں ہوندیاں نے اولاد چلی گئی یا اولاد بیمار ہو گئی کاروبار کی مال کمی ہو گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک کمیاں ہوندیاں نہیں کدی اپنی جان دے کدی اپنی اولاد دے کدی اپنے مال یہ آزمائشاں ہوندیاں نے حضور فرماتے نے جڑا صبر کردا ہے شکر کردا ہے فرمایا حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ جس دن وہ رب نال ملاقات ہوے گی نا وہ انج صاف ہوے گا جویں اج ہی ماں دے پیٹ وچ پیدا یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ تو میں اللہ نے ملاقات کرے گا بڑے گناہ ہون گے پر جڑا اللہ کی آزمائش تے صبر کرتا رہا وہ اللہ نے ملاقات کرے گا کہ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا سبحان اللہ اور دن میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا دو چیزاں آج ایک پلے مان لو جھوٹ نہیں بولنا تے ہر حال وچ اپنے رب دا شکر ادا کرنا کی کرنا ہے ہر حال وچ اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا میں بار بار کر رہا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ ہے چلو ہون اگے حدیث مبارکہ ہو بڑیاں پر اے اج دے تربیتی کنونشن اے گلاں دو پلے بن کے جانا جھوٹ نہیں بولنا تے نہ شکری نہیں کرنی تے کسے بھی اپنے مسلمان بھائی دا برا نہیں چاہنا کسے اچھا نہیں کر سکتے تے برا بھی نہیں چاہتا پہلی وہ گل یاد رکھو کوشش کرو اچھا کرنے کیونکہ تسی کسی اپنے مسلمان بھائی نال اچھا کرو گے اللہ تواڈے نال اچھا کرے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اپنے بندہ مومن بھائی دا کوئی ایک مصیبت دور کرتا ہے نا ایک مصیبت دنیا دی اللہ اس بندے تو آخرت میں 7 مصیبتاں دور فرمائے جڑا اپنے مسلمان بھائی کی ایک مصیبت دور کرے اللہ آخرت دے جو دے کتنا کرم فرمائے گا یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی میں مشکل جب کو تو مدد کرو جی مدد کرو اگر مدد نہیں کر سکتے تو برا نہ چاہو اسے تا بھی برا نہ چاہو اسے تا برا نہ سوچو ہر ایک دے بارے اچھا سوچو ہر ایک دے بارے بھلا سوچو ہر ایک دے بارے خیر سوچو رب ذوالجلال دی عزت و جلال دی قسمیں فقیر دے اس نسخے پہ عمل کر لے کہ کبھی دنیا سے دکھی رہ جائے میں نے اٹھاؤ سبحان اللہ محمد ناصر اے نسخے دے ایک بیٹی عمل کر لینا کوئی کسی دا برا نہیں سوچنا کسی نے برا کرنے دا ارادہ کبھی نہیں کرنا کوئی برا کرے بھی تو پھر بھی صبر کرنا ہے اے نسخہ تسی اگر اپنا علماء فقیر کا کہ رب ذوالجلال دی عزت و جلال دی قسمیں کبھی تسی دنیا سے دکھی ہو کے نہ جاؤ وہ دی وجہ ہے کہ اگر تسی اسے نہ برا کرو گے نا ضمیر تو اندروں اندر جیسے زندہ ہویا مر گیا ہویا تو پھر تو دی گل الگ کی نا ضمیر تھوڑا جب زندہ ہویا نا تو انہوں راتی سکون کی نیندر نہیں ہونے لگی اور ضمیر تو ان کی جوڑتا رہے گا کہ تسی اچھا سوچو گے ہمیشہ اچھا کرو گے تھوڑا ضمیر مطمئن ہوئے گا جیدہ ضمیر مطمئن ہوئے نا ان دنیا جو دکھ آپ جانتے دکھ رہی نہیں گل سمجھ آ گئی ہر ایک دا اچھا سوچ ہر ایک دا بھلا سوچ ہر ایک دا خیر دا ارادہ رکھو میرے رب نے کنے کرم فرمانے نے تسی سوچ جنہیں بلی میں نا بلی گزرے انہیں ایک بلی کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک دیکھ لو کوڑا سٹھنا جنہیں گھر میرے آقا ہو گیا سمجھ نہیں ہوگی تو
ساڈے آقا دی زندگی مبارک ساڈے سامنے نمونہ ہے، اسی اس نمونے کو اپنے سامنے رکھنے، اس زندگی پاک کو اپنے سامنے رکھنے، اس حیات طیبہ کو سبق لینے، اپنے گھراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے درس دیو، اپنے بچیاں نو ایک کتاباں نبی پاک کی سیرت دیاں پڑھاؤ، عقیدت دیاں پڑھاؤ، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سبق میرے جڑے بیلی پیر بھائی شرک و شریف کے بیلی بھی آئے ہیں، کوٹلا شریف کے بیلی بھی آئے ہیں، کرما والا شریف کے بیلی بھی آئے ہیں، حضور کے سنی غلام جتھو جتھو آئے ہیں، فقیر دیاں گلاں یاد کر لو، انشاءاللہ رب ذوالجلال کدی بھی تانوں دکھی ہو کے نہیں رہن دے گا، جدوں بھی جیو گے سکھ نال جیو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں، تیرے شہر میں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات ہے جو زندگانی باقی تو ارادہ کر لیا ہے۔ سارے حضور دے غلام نے ہی ارادہ ہونا چاہیے، حضور دے ہر غلام نے ہی ارادہ ہونا چاہیے، جس دل جو حضور دی محبت میں ہوتا ہے ہی ارادہ ہونا چاہیے۔ کی ارادہ ہے جو زندگانی باقی تو ارادہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے سولو سارے لوگوں، یہ بھی تربیت ہے، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، ان قادیانیوں سے آقا، ان مرزائیوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے، سارے بول رہے ہیں تیرے دشمنوں سے آقا۔ یہ بھی سبق نہیں، ذرا یاد کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی غلام دا کسے گستاخ رسول دے واسطے نرمی دے لج نہیں آنی، ہر گستاخ واسطے سنی ننگی تلوار ہو رہے۔ تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں۔ جنہیں تسی بیلی بیٹھے ہو آواز ہونے نہیں آ رہی، سارے بول رہے ہیں، سارے یک جان ہو کے، یک جدا ہو کے، سارے مل کے دیکھو کتا سونا گلشن سجیا ہے، کوٹلا شریف، شرف پور شریف، کرما والا شریف، سونا گلشن کرما والا شریف، کتا سونا گلشن سجیا ہے۔ میں جانا بھی یہی ہوں کہ میرے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سارا گلستان انجی جڑے رہے، پیر بھی مرید بھی انجی جڑے رہے۔ یہ سارے ہونے بول رہے ہیں کہ تیرے دشمنوں سے آقا، ایج مکے بڑھاؤ، تیرے دشمنوں سے آقا، کیمرہ لے گھما کیمرہ، اے لوگوں بدل لگے،
نے تیرے دشمنوں سے آقا تیرے دشمنوں سے آقا تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے اور تسی جڑے بار بار کھلوتے ہو تواڈے نہیں ہے تسی بھی ہاتھ اٹھاؤ میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تمام تعریف و توصیف و ثنا رب ذوالجلال کی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے ساری کائنات دا رازق بھی ہے بے نیاز بھی ہوتی ذات ہے قادر مطلق بھی ہوتی ذات ہے ساری کائنات ہوتی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج ہے رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ اس کی ذات و صفات دے لائے حمد و ثنا عرض کرنے کو بعد درود محمود بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات میرے اور تواڈے سارے اندر مجبان آقا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اتعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر اپنے آقا و مولا جناب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فصل حفظ و نیاز ہدایت مد و سلامت کرنے کے بعد واجب الاحترام علماء کرام مہمانان گرامی قدر جملہ برادران اسلام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں پیر بھائیوں بیٹیوں اسا اپنے بے نیاز رب دا جنت شکر ادا کریے تھوڑا ہے اس کریم مالک نے سانو اس مبارک محفل حاضری دی توفیق عطا فرمائی میرے تو قبل بڑا جوشیلا بلبلہ انگیز عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے خطاب ہویا حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت قاری آقا الرحمن راقب صاحب رضوی حیت اللہ حیات بالصحہ والعافیہ خطاب فرمایا میں نے چند گلاں کر چکے ہیں تے چند گلاں اور کرنی ہیں عالم اسلام دے اس وقت جڑا حال ہے اگرچہ تسی پنڈاں چ رہندے ہو لیکن میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکی ہے ہر بندے کو موبائل ہے الیکٹرانک میڈیا بڑا فاسٹ ہو چکے ہے سوشل میڈیا ہے تو ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی سنتے ہو جس سے کافر مل کے اسلام پہ حملہ کرنے دی سازش کرتے نظر ہوں دیں وہ ساڑھے توڑے ایمان نو ٹیسٹ کر دیں اور اگر یاد رکھو پوری دنیا کوئی اسلامی ملک امریکہ ہوئے برطانیہ ہوئے پورے یورپ کافروں کی اکھچ کوئی اسلامی ملک نہیں کھٹکتا
اگر کسی اسلامی ملک کو انہوں نے خطرہ ہے تو صرف پاکستان کو خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان پورے عالم اسلام واحد ملک کے جڑا اسلام دے نام پہ مارد وجود چاہیا، کوئی اور اسلامی ملک اسلام کے نام پہ نہیں بڑھیا، یہ صرف پاکستان ہے جڑا اسلام کے نام پہ مارد وجود چاہیا کہ اسلام واسطے یہ حاصل کیا گیا، اس واسطے وہ پاکستان پہ اور پاکستانیوں دے ایمان پہ گاہے بگاہے حملے کرتے رہنے، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خاکے بنا کے، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ فلمہ بنا کے معاذ اللہ، یہ ساڑھے ایمان میں دست کرتا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک قوم کے اے نبی دے غلام عمل کمزور ہو سکتے ہیں پر نبی دی محبت اس کمزور نہیں ہو سکتے، عمل کمزوری ضرور ہے لیکن حضور دی محبت حضور دے عشق حضور دے پیار کمزوری نہیں، کہ جس دن او کمزوری آگی اللہ نہ کرے پھر مسلمانہ دا حال اس کو بھی بھیڑا ہو جائے گا، نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ میرے مصطفیٰ دینا غلامہ کے لانڈیاں جنیاں بھی ہیں نے انہوں نے گوتا حلت باز نہیں ہوئیاں، جدو بھی گستاخ سامنے آئے گا کہ نبی دے غلامہ نبی دیاں اے لانڈیاں دے غلامہ دیاں گوتج ممتاز قادری ہوں دے ہون حال ہے جی کو انہوں پتہ ہے عقیدہ ختم نبوت نے حملہ کرایا ہونا اسی کی سمجھتے ہوئے بڑی بڑی سازش پیچھوں ہی بڑی بڑی سازش اور انہوں اندازہ نہیں سی انہوں بیمانہ انہوں پلیتہ اندازہ نہیں سی کہ اتنی مزاحمت ہو گئی کہ نبی دا غلام میں جس طرح آگے کیتا ہے کہ اپنے آقا دی محبت جان دینا بھی جان دے تو جان لینا بھی جان دے سمجھوں گی میری گل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہر بات تیار ہے اور تہاڈا جذبہ تہاڈی محبت تہاڈا ذوق تہاڈا عشق سی کہ اگلے ہی دن اس ترمیم نو واپس لینا پیا کہ یہی لکھیا گیا پارلیمنٹ کی کرسی تے وہی جا کے بولے گا جیڑا ایک قسم دے کے جائے گا کہ میں اللہ دے محبوب نو آخری نبی تسلیم کرنا، کوئی قادیانی کافر بے ایمان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا، کوئی پلید ہاں جھوٹ بول کے جائے حلف دے کے پھر قادیانیہ بل جائے یہ الگ گل لے، پر آئین پاکستان کے حوالے نال کوئی پارلیمنٹ کا رکن انہی دیر تک نہیں بن سکتا جنہی دیر تک اس حلف پہ سائن نہ کرے گا جس حلف پہ لکھیا ہے کہ میں اوتھ دیتا ہوں اوتھ حلف کہتا ہوں کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ اس حلف میں اقرار نامہ تبدیل کرنے کی سازش ہوئی، اقرار نامہ ہو رہے حلف نامہ ہو رہے، اقرار نامہ ہوئے تے عدالت کاروائی کوئی نہیں ہوندی، حلف نامہ ہوئے تے عدالت پھڑتی ہے تو قسم چاہیے جی تو قسم چاہیے، اس واسطے اگر بکواس کی ایسی کہ پھٹے چڑھے گا، اقرار نامہ مکر جائے کیے، اقرار نامہ ہو رہے حلف نامہ ہو رہے، اسی سنیاں الحمدللہ جد و جہد کی تھی اور سنیاں نبی دے غلامہ جد و جہد کر کے انہاں حکمرانوں نے مجبور کیتا کہ جنی دیر تک اس ملک میں جو ایک بھی سنی موجود ہے نہ 295 سیج کوئی ترمیم ہوگی کہ نہ عقیدہ ختم نبوت اس کو ترمیم ہوگی کہ تسا جنہیں مرضی ساجد امیر اور کے مولوی بیگ دے کے لے آؤ اور لانڈے بعد مولوی لانڈے بعد اور